الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے جو ایک کالے ڈوریاں ہم بن کے بیٹھے ہیں، ربن بن کے بیٹھے ہیں، بہت سے لوگوں کو ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم یہ کیکو بن کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے خطیب صاحب تو بولے شاہی کالا پہن لینا، اور مجھے بھی بولے تھے کہ آپ بھی پہنیے، مگر میں بولا دوسروں کو خوشی ہو جائیں گی کہ ہماری لین میں نہیں آ گیا، اس بات سے میں نے اس کو اگرچہ کہ کالا کلر رنگ کے بارے میں بھی بہت سے فائدے بتائے گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو پسند جو ہے سفید کپڑا تھا۔ اور آج یہ ہم جو بن کے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا خاموش احتجاج ہے۔ یہ احتجاج کس بات پہ ہے، ذرا ہم کو اس کی جانکاری بھی ہونا چاہیے۔ یہ احتجاج ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو مرکز کی ہے، یہ مرکز کی موجودہ حکومت نہ صرف مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑا کر رہی ہے، کبھی شریعت میں مداخلت کر کے، کبھی کسی عنوان پر، کبھی کسی عنوان پر۔ اب تو انہوں اپنا حق اتنا جتانے لگ گئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں، ان کو دبا کے ڈرا کے ہم اپنے کاموں کو بنوا سکتے ہیں۔ دیکھیے، مسلمان کبھی ڈرتا نہیں، کیونکہ مسلمان اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ ہتھیاروں پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان کو خوف ہونا چاہیے، کیونکہ وقتیہ ہتھیار چل سکتا ہے یا نہیں چلے گا وہ تو اللہ جانتا ہے، مگر ہمارے اندر ہم کو اللہ کے رسول پہ یہ بات یاد ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہزاروں کا لشکر آ گیا بدر کے موقع پر، اور اس جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور یہ ابو جہل، ابو لہب کے جتنے سرداران قریش تھے، یہ لوگوں نے ہزاروں کو لے کر میرے رسول کو اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے مدینہ شریف کے پر حملہ کرنے کی انہوں نے سازش کیا۔ پھر میرے رسول نے بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد جو مقام طے ہوا وہ مقام ہے بدر۔
بدر ایک بولی کا نام ہے، کنویں کا نام ہے، اور وہاں پہلی جنگ جو ہوئی ہے اسلام کی تاریخ میں کفار اور مسلمانوں میں، وہ جنگ تھی جنگ بدر۔ ایک طرف رات تمام عیاشیاں چلے، گانے بجانے چلے، عورتوں کو نچایا گیا، اور دوسری طرف میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیک دیا، اور ٹیک کر فرمایا کہ میرے مولا یہ 313 ہے جو تیرے کو ماننے والے ہیں، اور اگر آپ ان کو شکست دے دے تو ان کی ہمتیں بڑھ جائے گی، اگر ان کو شکست دے دے تو پھر اسلام کو تقویت حاصل ہو جائے گی اور اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طویل سجدے فرمائے اور اتنی طویل دعائیں فرمائی کہ وہ دعاؤں کا اثر اللہ نے ایسا بتایا کہ جہاں 313 تھے، اللہ نے اپنے حبیب کی اس دعا کو قبول کر کے اس میدان جنگ میں فرشتوں کو بھی شامل کر دیا، اور فرشتوں نے اور صحابہ کرام اس میدان جنگ میں پہلا مقابلہ ہوا۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتاتا چلوں، معاذ اور معاذ ہے اور مواعظ کچھ نام ہے، 2 لڑکے ہیں جو کم عمر ہے، 16-18 سال کے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب یہ میدان جنگ میں آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں ابھی آپ کی عمر نہیں ہے میدان جنگ میں چلنے کی۔ کہا یا رسول اللہ آپ پہ ہم کو قربان ہونے کا موقع تو دیجیے، اسلام کے لیے اپنی جان نثار کرنے کا موقع تو دیجیے۔ چنانچہ میرے سرکار نے انہیں اجازت دی۔ اب واقعہ طویل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمر صحابی جس کی عمریں کم تھی، لیکن یہ لوگوں کی ہمت اتنی تھی اور اللہ پہ یقین ایسا تھا کہ میدان جنگ میں جس کو انہوں نے للکارا وہ کوئی عام دشمن نہیں تھا، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ شخص کو انہوں نے للکارا جس کا نام ابو جہل تھا۔ ابو جہل وہ جاہل تھا جو کئی جاہلوں کا بھی باپ تھا، اور انہوں نے اپنے مسلمان جو بزرگ تھے ان سے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ یہ دونوں نے بتایا کہ ابو جہل وہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں بھائی لپکے اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا اور اس کو دنیا سے نام و نشان اس کا مٹا دیا۔ معلوم یہ ہوا میاں کہ ہم تلواروں پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا بھروسہ ہمارے اللہ پر ہے، اور ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جتنے آئیں گے اتنے ہمارے سامنے کئی آ کے ایسے چلے بھی گئے اور ایسے آتے رہیں گے۔ کب تک آئیں گے؟ جب تک کہ اسلام رہے گا تو اسلام کے دشمن بھی پیدا ہوتے رہیں گے، مگر جب مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ کسی آدمی کو زندہ نہیں رکھے گا۔ جس دن کلمہ کوئی زمین پہ نہیں رہے گا پھر یہ زمین پہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو باقی نہیں رکھے گا، بلکہ دنیا کو ہی ختم فرما دے گا۔ آج ہمارا احتجاج کس بات پہ ہے؟
آج ہمارا احتجاج اس بات پہ ہے کہ یہ ایک بل لا رہی ہے اور اس کو وہ پیش کرنا چاہتی ہے، اس کو جوائنٹ یعنی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا، لیکن کیونکہ خونخوار سب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کتنے بھی مشورے ہو تو ان کے دل میں اترنے والے نہیں ہیں، نہ ان کے کانا قبول کرنے والے ہیں۔ لہذا ہمارے علماء کرام، پرسنل لا بورڈ، مسلمان جتنے ایم پیز تھے انہوں نے اپنے اپنے طور پہ یہ بات کہی کہ یہ جو تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ حکومت یہ ہوا بنا رہی ہے کہ مسلمان جس جگہ ہاتھ رکھ دیا وہ وقف ہو جاتی، نہیں، مسلمانوں کے والدین، ان کے پرخ، ان کے بزرگ یہ لوگوں نے کئی زمینہ وقف کیے ہیں، جیسے یہ مسجد ہے، اس کو کہتے ہیں وقف، ایک ادارہ ہے۔ ہر مسجد کو جب بنایا جاتا ہے اس ادارے سے اس کو منسلک کر دیا جاتا ہے، اس میں ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے، کون اس کمیٹی کے ہے، کون زمین لیا، کس نے مسجد بنائی اور کس نے اس ادارے کو چلانے کے لیے اب اپنی کمیٹی کو بنایا ہے۔ اور اس کے تحت ہمارے سامنے کا یہ میدان بھی ہے، لیکن افسوس یہ ہے یہ سامنے کا میدان ہماری حکومت کے کچھ شر پسندوں نے یہ کہہ کر ہم کو دھوکہ دے دیا کہ یہ ریونیو میں ہے، اور ہمارے لوگ بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیے، ورنہ یہ گراؤنڈ حقیقت میں مسجد کا ہے، آج بھی میپ میں موجود ہے، آج بھی ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے۔ یہ کوئی فٹ بال گراؤنڈ نہیں ہے، یہ گراؤنڈ مسجد کے تحت ہے، مگر گورنمنٹ ایسے زمینوں کو جہاں ڈاکومنٹس اس کے نہیں ہے وہاں یہ کرتی ہے کہ ریونیو میں لے لیتی ہے۔ یہ ریونیو شعبہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا شعبہ ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کی جائیدادوں پہ یہاں کی حکومتیں بھی کئی جائیدادیں کھا گئی۔ شیخ پیٹ میں آپ جائیے، ہزاروں ایکڑ شیخ پیٹ کی زمین آج گورنمنٹ پہ ہاتھ میں ہے۔ ہائی ٹیک سٹی میں جائیے، ہائی ٹیک سٹی کے کئی زمینہ وقف بورڈ میں ہے، لیکن وقف بورڈ بھی غیب فیل کر دیا اور یہ حکومتیں بھی اس میں ساتھ مل گئی، اور لہذا وہ وقف کی پراپرٹی آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہی ہے۔ حالانکہ ہر مسجد، ہر درگاہ کے تحت کئی زمینہ وقف ہے، کہیں ہمارے متولیوں کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے زمینہ نکل گئے، اور کئی زمینہ ہمارے پاس ریکارڈ صحیح مینٹین ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ قبضہ کرے۔ آج گورنمنٹ کے جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ خیر خواہی کے باتیں کرتے ہیں مگر ہمارے لیے خیر خواہ نہیں ہے۔ کسی نے خوب کہا تھا اور کسی نے اپنے انداز میں بولا تھا، اور یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ جو بیٹھے ہیں یہ کبھی آپ کے دوست مل سکتے ہیں، اپنے دوست ہیں، صرف اپنی حکومت، اپنا مال، اپنا زندگی کیسے گزارنا، یہ ان کے سامنے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی بھی حفاظت ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ اللہ کے گھر، اللہ کے لیے وقف کردہ زمین ہر مسلمان کے لیے حفاظت کرنا اس کا ضروری ہے، کیونکہ جو دان دیتا ہے وہ دان اس لیے دیتا ہے کہ یہ
دین کے کاموں کے لیے ہو، اللہ کے لیے وقف کرتا ہے۔ اللہ کی پراپرٹی کی حفاظت ہر مومن کے پر لازم۔ ہم لوگ وقف پراپرٹی سے واقف نہیں ہیں، اور ہم واقف بھی ہیں تو بولتے ہیں ارے اپنے کو کیا کرنا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی پراپرٹی ہے، اللہ کے لیے وقف کی گئی ہے، لہٰذا اس کے لیے آپ کو آگے آنا پڑے گا۔ اللہ کے گھر پہ جیسے کوئی حالات بنا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی حالات بنے، مسلمان ان کی جائیدادوں سے محروم ہو جائے۔ مسلمان آج دیکھیے کئی کیسوں میں مسلمانوں کے گھر توڑ دیے، آج وہ عزت سے عدالت میں انہیں بری کر دیا۔ جب وہ بری ہو گئے تو کیا انہیں گھر بنا کے دیں گے؟ کیا گھر بنا کے دے سکتی ہے یہ حکومت؟ الزام لگا کر گھر گرانا آتا ہے تم کو، الزام جب ختم ہو جاتا تو گھر بنا کے دینا آتا نہیں۔ بلکہ وہاں تم کیا کرتے ہیں؟ وہاں تم یہ عمل کرتے ہیں، نہیں، یہ زمین پہ تم غلط یعنی ڈاکومنٹ غلط بنا کے گھر بنا لیے۔ کیا ہم ہی ہے جو غلط ڈاکومنٹ بنا کے گھر بنائے؟ میرے عزیز دوستو، یہ بھیڑیے ہے جو لباس بدل کر ہم پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، ہمارے کو کوئی کسی پہ کرسی پہ بیٹھنے والے پہ بھروسہ نہیں، اور یہ ایسے ہے کہ دکھنے میں تو صاف ستھرے دکھتے ہیں، ان کے اندر دلوں میں ہمارے بارے میں صفائی نہیں رکھتے یہ لوگ۔ چنانچہ ایک چیز کل ہمارے اکبرالدین اویسی صاحب نے بھی بتایا، اپنی اسپیچ میں بتایا انہوں نے کہ ہمارے پاس دعوت افطار کر رہی سی ایم صاحب گول۔ خیر وہ تو خیر ان کی مجبوری تھی تو کرے کہیں ہوا وہاں، اور ہمارے لوگ جس کی دعوت ہے اس کے اندر چلے۔ بابو کے پاس نہیں جانا بول کے اسمبلی میں ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ پاس کرا، اور مسکلیا کو شایا پلا دی۔ اپنی قوم بھی عجیب ہے، ارے بھائی دعوت دی ہے، خرسہ کھا، انہیں دعوت دیا تو جاؤ، اس کو شایا پہنا کے ٹوپی پہنا کے اپنی سب میں کھڑا کرنا کون سا کمال ہے؟ کیا ضروری ہے تم اپنی سب میں کھڑا کرنے کی اس کو؟ آج میرے کو حیرت ہوتی، اپن گھسے تو اتنا گھستے جا کے اپنا امامہ اس کو پہنا دے۔ تم امام بنائے تو نہیں، وہ بن گیا کیا؟ متولی بن گیا کیا درگاہ کا؟ عجیب ہماری قوم ہے، ہمارے سوچ سے باہر ہے یہ جو عمل ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، موجودہ دور میں آپ کو اور مجھے، آج آپ اطمینان سے بیٹھیے، جمعۃ الوداع ہے، آج نماز میں 10 منٹ آگے پیچھے ہوئے تو کوئی ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ آج یوم القرآن بھی ہے، قرآن کا جلسہ بھی ہے، اور قرآن پاک کے اوپر ہمارے شاہ جمال الرحمن صاحب کا خطاب ہوگا انشاءاللہ بعد نماز جمعہ، تو اطمینان سے بیٹھیے۔ اور آج کے دن اب یہ آخری جمعہ ہے، پہلے تو رمضان ودا ہو رام سے، اور رمضان کے ساتھ یہ رمضان کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع کیوں بولتے ہیں اس کو؟ اس واسطے سے جمعہ آخری بولتے ہیں، اس کے جمعہ آخری ہے رمضان کا، جمعہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے مگر رمضان کا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد رمضان میں جمعہ نہیں ملے گا، اس لیے اس کی قدر کر لیں۔ تو خیر میرے عزیز دوستو، بہت تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، مختصر شارٹ میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے، اور ہمارے صاحبزادے نے کیونکہ اہم باتیں کہہ دی تھی اس لیے میں نے مختصر آج یہ کالی کیوں پٹی باندھی گئی اس کے سلسلے میں آپ کو آگاہ کرنا میں اپنا ایک فریضہ سمجھا، اور ہر ایک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وقف پراپرٹی اللہ کی پراپرٹی ہے، اور اللہ کی پراپرٹی پہ اگر کوئی بھی نظر ڈالے، چاہے اپنا چاہے غیر ہو، ہم اس کو معاف کرنے والے نہیں، اور جو حکومت بل لا رہی ہے اس کو نامنظور کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ، سب جنے ہاتھ اٹھاؤ، اٹھا کے بتاؤ
کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم یہ حکومت کے جو بھی انداز اختیار کیے جا رہے ہیں اسے ہم قبول نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔